درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا، اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں، مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی، گھبراؤ نہیں، تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا، تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا۔ صبح اٹھتا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا۔ 28واں دن گزر گیا، 29ویں رات آ گئی، مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا۔ اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش، حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا، نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے۔ مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے، پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا، اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے، اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا، 29واں دن تھا، وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا۔ 30th نائٹ آ گئی، صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے۔ اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ کہ حضور چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو، یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے۔ اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی۔ عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا، اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے۔ جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟
کہ حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے، اور اے وزیر صاحب یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں، حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے۔ میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر، وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، وہ جج، وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں، بھری عدالت میں، وہ اپنے چیمبر میں، اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے، قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वज़ाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वज़ाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाए।